ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لے جو آیت نمبر 35 میں بیان ہوئی ہیں، تو پھر کوئی باہر کا دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا۔ باہر کے کسی مخالف کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے نشانے پر لے لے اور مسلمان اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر استعمال ہو جائیں۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ان صفات سے متصف معاشرہ وہ ایک قلعہ ہے، اور ایسا قلعہ ہے جس کی فصیلیں انتہائی مضبوط ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی معاشرے کی 10 صفات یہاں بیان کی ہے، 2 پر ہم نے گفتگو کی تھی، مسلم اور مومن۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ قنوت کے دائرے میں ہوگی۔ قنوت اسلامی معاشرے اور مومنانہ سوسائٹی کے لیے اس صفت کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب قنوت لغوی اعتبار سے کہتے کسے ہیں؟ اس کا معنی ہوتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ اطاعت کرنا، پوری نیاز مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اور اگر اور گہرے انداز میں قنوت کا معنی سمجھنا چاہیں تو ایک عربی لفظ ہے سقاء قنیت۔ سقاء قنیت اس مشکیزے کو کہا جاتا ہے جو پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کرے اور پانی کے کسی قطرے کو ضائع نہ ہونے دے۔ اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ قنوت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جو طاقتیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے جن توانائیوں سے ہمیں بھر دیا ہے، ان صلاحیتوں کو، ان طاقتوں کو، ان توانائیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسے صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت پر نچھاور کرنا ہے، اور اسے اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر لوٹانا ہے۔ یہ ہے قنوت کا معنی، یہ ہے قنوت کا مطلب۔ اللہ رب العالمین کا قرآن دوستو ہمیں یہ بتاتا ہے کل کائنات اللہ رب العالمین کی مطیع فرما بردار ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پوری نیاز مندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے۔ کل لہ قانتون اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں بھی کہا ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 26 میں بھی کہا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرما ہے۔ لیکن ہم کل لہ قانتون کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کی روشنی میں سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 115 میں کہا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں تم اپنا رخ کر لو وہاں رب العالمین کا رخ موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 116 میں رب العالمین نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کر لی ہے۔ سبحانہ، اللہ رب العالمین اس نقص سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اندر کوئی کمی نہیں رکھتا۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، تم اولاد خدا کے لیے تجویز کر رہے ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا مطیع فرما ہے، پوری نیاز مندی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے احکامات کا سامنے جھکا ہوا ہے، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی اس طاقت کو، اپنی اس توانائی کو، اپنی اس انرجی کو اللہ کے فرمان پر خرچ کر رہا ہے جو رب العالمین نے اسے دی ہے۔ پھر آیت نمبر 117 میں رب العالمین نے کہا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا موجد ہے،
اگر اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ صرف حکم کرتا ہے اور اس کے حکم سے وہ کام ہو جاتا ہے. اس نے کہنا ہوتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ کام ہو جایا کرتا ہے.